سونا میرا مرشد سونا، سونا سونا میرا مرشد سونا، سونا سونا میرا مرشد سونا، ہکے ہکے سونا، سونا سونا میرا مرشد سونا، سونا سونا میرا مرشد سونا، سونا سونا میرا مرشد سونا، ہکے 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 میرا مرشد سونا، 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 میرا مرشد سونا۔ میں نیواں میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں ان اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا۔ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے، در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوبارہ ملیے۔ دین سونا، مصباح الدین سونا، ظاہر شاہ سونا، صوفی امین سونا، میرا مرشد سونا۔ بے شک میرے عمل نہ تھوڑے بیخل نسبت میری، بے شک میرے عمل نہ تھوڑے بیخل۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سامعین زی وقار، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، پاسبان مسلک اعلی حضرت، میری مراد جناب محترم زینت العلماء فخر العلماء حضرت علامہ مولانا پیر قاضی محمد نور اللہ صاحب نقشبندی مجددی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ شرف و شریف، آپ ہماری بزم کی زینت بنے ہیں، میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، اور جن کی خاطر یہ کائنات بنی، جن کی خاطر یہ کائنات
بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ اور آسماں جس کو لوگ کہتے ہیں، آسماں جس کو لوگ کہتے ہیں، وہ شامیانہ میرے حسین کا ہے، شامیانہ میرے حسین کا ہے۔ لوگ کعبہ جسے سمجھتے ہیں، لوگ کعبہ جسے سمجھتے ہیں، گھر یہ سارا میرے حسین کا ہے، گھر یہ سارا میرے حسین کا ہے۔ اور میرے گھر میں قرار پلتے ہیں، میرے گھر میں قرار پلتے ہیں، کیونکہ آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا۔ حضرات جو احباب یہ کھڑے ہوئے ہیں نا سائیڈوں پہ، ان سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائیں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، بیٹھ جائیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ آپ نے بیٹھ بھی جانا ہے، پھر بھی محفل آپ نے سننی ہے، کھڑے ہو کے بھی آپ نے سننا ہے، تو یہ بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں، محمد وحیب صاحب تشریف لاتے ہیں، نقشبندی مجددی شرپوری، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے،
سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد رحیب صاحب جو کہ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. ان کی حاضری کے دوران کیا کرے گی؟ ارے چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر، آؤ انبر علی کے در پر. امام گر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی، کیونکہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر. دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، خوب چمکی کربلا میں دکان اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت؟ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت؟ کیونکہ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے. اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے. اسلام کا وجود اسی گھر کے ساتھ ہے، اور آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان. ہر لہر کا وجود سمندر کے ساتھ ہے. ہر لہر کا وجود سمندر کے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک. میرا مرشد سونا، 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 میرا مرشد سونا. میں نیواں میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگلائی. میں نیواں میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگلائی. میں نیواں میرا مرشد اچیاں دے سنگلائی. صدقے جواں انہاں اچیاں تو کنہاں نیویاں نال نبھائی. میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا. تسی تے کون ہاں؟ میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا. سامعین زیبکار، پیر طریقت، راہبر شریعت، مہتاب طریقت، آفتاب ولایت صاحبزادہ والا شان، لائق سادہ احترام، میری مراد عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب، بانی تحریک اصلاح معاشرہ و ملت. آپ ہمارے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں. بلا تاخیر میں ملتمس ہوں مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب. نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود شریف پڑھیے جی سارے حضرات، درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں، حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، دوستوں، قابل صد احترام بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے سجائی گئی اس محفل پاک میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ بیٹا چھوڑ دو او پیارے بیٹا، اب سب ٹھیک ہے جی، ہن کسے نہیں گل کرنی جی، ہن بس میں ہی کرنی ہے نا۔ ادھر دیکھیں جی میری طرف، او پیارے بھائی اطمینان سے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بس جی اب موبائل کی لائٹ نہ چلائیں جی، سیدھی آنکھوں میں پڑتی ہے، اور ویسے بھی ویڈیو بنانا کوئی ثواب کا کام تو نہیں نا، 2-4 دوست بنا لو، باقی دے دینا ایک دوسرے کو، سارے اسی کام لگ جاؤ گے تو مشکل پیدا ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، زندگی کے اندر انسان کو کچھ چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کو کھانے کی، پینے کی بڑی شدید حاجت ہوتی ہے، اسی طرح اگر وہ نیند پوری نہیں کرتا تو پھر بھی سکون نہیں لے پاتا۔ کھانا، پینا، سونا، ضروریات زندگی اور طبی حاجات یہ انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کے زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ سارے رنگ بھی پھیکے پھیکے محسوس ہوتے ہیں، اور اس چیز کو محبت کہتے ہیں۔ اگر انسان اس پنکھے کو بند کر دیں جی آپ، یا تھوڑا سا ادھر کر دیں، جزاک اللہ۔ اگر انسان محبت والا نہ ہو، اس کی طبیعت میں محبت نہ ہو، اس کے مزاج میں محبت نہ ہو، تو اس کے پاس سارا کچھ بھی ہو نا تو وہ ذائقہ نہیں لے پاتا، اسے سرور نہیں آتا۔ گھر کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، بچے بھی اللہ نے دیے ہیں، گھر بھی کشادہ ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ہر چیز موجود ہے گھر کے اندر، ساری نعمتیں ہیں، فریزر بھرا ہوا ہے، بچے، گھر، مکان کشادہ، ہر چیز ہے، لیکن صرف میاں بیوی میں پیار نہیں، تو مجھے بتائیے وہ گھر ٹھیک رہتا ہے؟ گزارا صحیح ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے پیسے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کمی تو کوئی بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، اور اگر گھر میں بسنے والوں کا آپس میں پیار ہو تو مکان کچا بھی ہو، پیسے تھوڑے بھی ہوں، وقت آسانی سے گزر جاتا ہے۔ آپ کسی جگہ بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ کی جاب اچھی ہے، سیلری پیکج بھی اچھا ہے، آپ کو آنے جانے میں بھی دشواری نہیں، نوکری آپ کی بڑی قریب ہے، لیکن جس جگہ آپ جا کے ڈیوٹی کرتے ہیں نا، وہ جو دفتر کے لوگ ہیں، کارخانے کے لوگ ہیں، ان سے بنتی نہیں، پیار نہیں، تو بتائیے گزارا صحیح ہو جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی مکان بیچ رہا تھا، تو اس وقت 25 دینار کا مکان مل جاتا تھا۔ اس نے کہا میں نے 50 لینا ہے، تو لوگ کہنے لگے تیرا مکان اتنا مہنگا کیوں ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ اتنا پیار والا پڑوس نہیں ملے گا جتنا پیار والا پڑوس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پڑوسی اگر اچھے مل جائیں، کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک تمہارے پڑوسی ہوں گے، کیا سمجھتے ہو؟ اس کی ڈبل قیمت نہیں ہونی چاہیے۔ محبت جہاں جہاں بھی ہوتی ہے وہاں سکون پیدا کرتی ہے۔
तलखियाँ जहाँ भी आप एक जगह पे बैठे हो ना, तो एक बंदा को तलख बात कर देना सारा माहौल ख़राब कर देता है। नफ़रत वाली एक बात हालात को ख़राब कर देती है, लेकिन बंदा कहीं बैठा हो ना, तो एक मोहब्बत वाली बात हो जाए ना, एक प्यार वाली बात, हमारे ना रवैये आहिस्ता आहिस्ता तलख हो गए हैं। मैं देखता हूँ लड़ाई जितनी मर्जी जल्दी करा लो बंदे कर लेते हैं। शिकवे शिकायत, ये जो शिकवा होता है ज़िंदगी में, ये कोई नहीं, ये ठीक नहीं, फलाना बुरा है, फलां ने यूँ कर दिया, शिकवा ज़िंदगी में बेसुकूनी पैदा करता है। जितना जितना आप शिकवा करते जाते हैं ज़िंदगी बेकरार होती जाती है। और ये जो मोहब्बत होती है, ये जो शुक्र होता है, ये ज़िंदगी में सुकून पैदा करता है। मोहब्बत नफ़रत तकब्बुर लाती है। जब आप किसी बंदे से नफ़रत करते हैं तो आप कहते हैं, एक तो होती है शरी नफ़रत कि कोई बदअकीदा है, उसकी बात नहीं कर रहा। एक जो रूटीन में बाज़ोकात लोग एक दूसरे से, वो जो नफ़रत होती है वो तकब्बुर पैदा करती है कि मैं बड़ी शय हूँ, ये कोई शय नहीं। और मोहब्बत जो होती है ये आजिज़ी पैदा करती है। तकब्बुर से इंसान के अंदर इंतकाम के जज्बात पैदा होते हैं, इंतकाम के। और जब बंदे का लहजा और अंदाज प्यार वाला हो जाता है ना, तो फिर उसकी तबीयत के अंदर दरगुजर भी पैदा हो जाता है। फिर वो माफ़ करना पसंद करता है, फिर वो छोड़ देता है। मैं और आप जिस दीन के मानने वाले हैं, उस दीन इस्लाम का अगर कोई दूसरा नाम रखा जा सकता है तो दीन मोहब्बत है। क्या हो गया जी? जी अच्छा अच्छा, ਉਹ ਕੁਝ ਖਤੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾ ਠੰਡਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਈਏ तो फिर रौला सुनिया भी नहीं जाता। ये भी होता है ना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह सारे। तवज्जो कीजिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये सारी रात लोग नफल पढ़ लेते थे ना, ये रब से प्यार हो गया था इसलिए पढ़ लेते थे। ये जो लोग हर चीज़ उसके नाम पर कुर्बान कर देते थे ना, मालिक से प्यार हो जाता है, फिर कुर्बान हो जाती। ये जो लोग जाने दे देते थे ना, ये जो इमाम हुसैन ने औलाद दे दी, ये भी मालिक से प्यार हो गया था, हर शय उसके नाम पे कुर्बान कर दी। दीन कहता है अल्लाह से मोहब्बत करो। और फिर फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। माना क्या है? अल्लाह से भी मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा जब तक हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे। अच्छा, हमारे यहाँ ना मोहब्बत की तकरीरें होती हैं, मोहब्बत के नारे होते हैं, मोहब्बत के लिए लोग मिल के बैठते हैं, लेकिन कुछ मोहब्बत के अमली जज्बे भी होते हैं, अमली जज्बे। उससे ना मोहब्बत खुद ब खुद छलकती है। जिस तरह हम बेटा बैठ जाओ, ओ प्यारे बेटे बैठ जाओ, प्यारा बेटा कितने प्यारे, और नहीं जी आराम नाल गल प्यार दी हो रही है, गल असी मोहब्बत दी तकरीर कर रहे हैं, तो असी गुस्सा कर रहे हो, प्यार से कहा है ना जी। तो जो बात अर्ज कर रहा हूँ उस पर आप गौर फरमाएंगे, कुछ जज्बात होते हैं जिसकी वजह से मोहब्बत को फ़रोग होता है। कुछ जज्बात होते, हम जब परेशान होते हैं तो घर में पता चल जाता है ना सबको कि आजकल ना बुजुर्ग फलाना बंदा परेशान है, पता चल जाता है। उसकी तकरीर तो नहीं ना होती कि बड़ी टेंशन में हो, चेहरा देख के लोग पूछते की गल खैर है। तो मोहब्बत भी जो होती है ना, मैं कहा करता हूँ कि इश्क रसूल जो है ना, ये भी छलकना चाहिए। यानी सवेरे बच्चों को पता चले कि ये मेरे अब्बा जी और मेरी अम्मा जी का दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम है, उनको पता चले ये उनका ना इस टाइम वो नाज शरीफ में मशगूल है। यानी अचानक जो अब्बा जी रो पड़े बिस्तर में, रात को अचानक रो पड़े और रज रोए, बच्चे उठ के आगे अम्मा खैर है, अब्बा जी को क्या हुआ? तो अम्मा कहने लगी बेटा जाओ, तुम्हारे वाली बात नहीं। कहा अम्मा जी को परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है तो बताओ। उसने कहा पुत्र जाओ, तुम्हारी वाली बात नहीं। कहा फिर भी अम्मा जी मसला क्या है, अब्बा जी क्यों रो रहे हैं? तो अम्मा कहने लगी बेटा
تمہارے والد کو نہ نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، مدینے کی یاد میں تڑپ گیا۔ مجھے بتاؤ، تقریر نہیں کرنی پڑے گی، بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی ایک کرینہ ہے، یہ بھی جینے کا کرینہ۔ اپنے دلوں سے، لہجوں سے، انداز، ہمارے نا کچھ لوگوں کا لفظوں کا مزاج محبت کا ہوتا ہے، ان کے لہجے پیار والے نہیں ہوتے، لہجہ تلخ ہوتا ہے، انداز تلخ ہوتا ہے۔ وہ کہنے نے میں آکھیا کی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں آکھیا پائی، اور جو تو کر چھڑیا وہ بھی کمال ہی ہے، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن تیرا لہجہ، تیرا انداز، تیرا رویہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تیرا لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہ بعض اوقات بوڑھا سسر ساس، وہ شوگر کے مریض ہیں، صبح بہو نے پوچھا تھا 7 بجے کے ناشتہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا پتر میں نے بھوک نہیں۔ شوگر والے کو تھوڑی دیر کے بعد لگ بھی جاتی ہے۔ اب اس نے کہا جناب مجھے روٹی چاہیے، تو اب وہ بڑی جناب سخت طبیعت کے ساتھ آئی، آ کے کہنے لگی تو انہوں نے اگے پوچھیا سی میں ان میں اور بھی کام کرنے ہوں دینے۔ وہ روٹی لے کے آئی تو بڑی تلخ آئی، دروازہ بند کیا تو بڑی سختی سے، کیا کچھ بھی نہیں سن، نہیں سمجھ آئی بات کی، کوئی گالی نہیں دی، کوئی برا نہیں کہا، لیکن رویہ تلخ تھا۔ تو شام کو جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا نا کہ اس کو سمجھائے، بوڑھے لوگ ہیں، بیمار ہیں، اس کا لہجہ تلخ ہے، تو وہ کہندی ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے، انہیں آکھیا دے واقعی کچھ نہیں، ابا جی کی دسن، میں دسو جی میں گل کی کیتی ہے، تے گل انہیں، تو ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں نا، ہمارا دین یہاں بھی ہمیں سبق دیتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، سورہ لقمان پڑھیے، کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، تیرا لہجہ ٹھیک ہو، بات کرتے وقت تیرے چہرے کا انداز ٹھیک ہو، تیرے لفظوں میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، لہجہ ٹھیک ہو، مزاج محبت والا ہو۔ دوستو یہ جو محبت ہے نا، یہ بندے کو مزیدار کر دیتی ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ، ہم پیار نہیں کرتے، لڑائی کرتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کا بنا دیا گیا ہے پوری قوم کو کہ کوئی کسی پر اعتبار ہی نہیں کرتا، کوئی کسی کو اچھا سمجھنے کو تیار ہے ہی نہیں، ماحول بنا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی، محبت ہی نہیں رہی، ایک دوسرے پر اعتبار ہی نہیں رہا۔ سگے بھائی کا خیال ہوتا ہے بھائی مجھ سے لالچ کر رہا ہے، دوستوں کا خیال ہوتا ہے فلانا لالچی ہے، کیا دے سکتے ہیں ہم کسی کو، ہم سے کوئی کیا لالچ کر لے گا، مثلا کیا ہے ہم۔ لہجوں میں پیار پیدا کرو، انداز پیار والا ہو، ہمارا دین ہمیں پیار سکھاتا ہے۔ دیکھو میرے نبی پاک نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا یہ میرے صحابہ ہیں، ان سے اس لیے پیار کرنا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، اس لیے محبت کرنا اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فرمایا میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، اس لیے کہ میرے صحابہ ہیں، ان سے پیار کرنا۔ اور پھر حضور نے اپنی اولاد کی محبت بھی سکھائی، اپنی اولاد کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں فلسفی ہوں، منطقی ہوں، میں بات کو اس کی ترتیب کے حساب سے سمجھنا چاہتا ہوں، پورا فلسفہ مجھے سمجھ میں آئے۔ تو حضور نے 2 جملے کہہ کے سارا فلسفہ ہی کھول دیا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت کرو چونکہ وہ میری اولاد ہے۔ اصلہ نال جنے کی کریے اور نسلہ تاک نہیں پول دے، احسان مانو، میری اولاد سے پیار کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے لہجہ پیار والا رکھو۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے لہجہ، وہ گھر کی باہر کی ساری پریشانیاں ابا جی اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، وہ بھئی تیرے بچے انتظار کر رہے ہیں، صبح سے انہوں نے تیرے ساتھ کھیلنا ہے، پیار کرنا ہے، کہتے ہیں پرا لے جا میں بڑا پریشان ہوں، تو یہ کدھر جائیں بیچارے، ان کا تو ٹائم ہے پیار کا، تو محبت نہیں کر رہا، پیار نہیں کر رہا، میں بڑا پریشان ہوں۔ سب سے زیادہ دنیا میں تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، سب سے زیادہ مجھے آئی ہیں۔ اتنی پریشانیاں، آزمائشیں، مصروفیات، پھر بھی محبوب نے نواسوں کو کندھے پہ سوار کیا ہوا ہے، پھر بھی رسول پاک ان سے پیار کر رہے ہیں، پھر بھی نبی پاک انہیں ٹائم دے رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا،
آپ نے ناراض نہیں ہونا. بعض بندے یہ بھی بڑی نادانی کرتے, کہتے جی میں نہیں کدی بال کھڑائے, وہ جانن دے انہوں دی ماں جانے. ایک کمال ہے, ایک کمال بتا رہے ہیں آپ اپنا, یہ مردان کی بتا رہے ہیں, یہ کوئی کمال ہے؟ باپ کا پیار ہی بچوں کو نہ ملے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں, میں تو ٹائم نہیں دے پاتا. تو حضور فرمانے لگے تیرے دل سے اگر رحمت نکل گئی ہے تو میں کیا کروں, مجھے تو رب نے رحمت للعالمین بنایا ہے. بچوں سے محبت, اولاد سے محبت, بہن بھائیوں سے محبت, اپنے ہمسایوں سے محبت, اپنے رشتہ داروں سے محبت, تعلق والوں سے محبت, اپنے گھر میں محبت, اپنے احباب میں پیار, اور پھر کچھ نہ ہو سکے تو رضا الہی کے لیے ویسے ہی مومنوں سے محبت, انداز ہی پیار والا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی, مشکات میں ملے گی, ایک بندہ اپنی بستی سے چلا تھا دوسری بستی میں جانے کے لیے. تو وہ جا رہا تھا اپنے بھائی سے ملاقات کرنے, تو رستے میں فرشتہ ملا انسانی شکل میں. اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے, اسے ملنے جا رہا ہوں. کہا پیسوں کا لین دین کرنا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں. کوئی کاروباری تعلقات ہیں؟ کہا کوئی نہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا یار اللہ کی رضا کے لیے پیار ہے. اللہ کی رضا کے لیے, بول کے بتانا, اللہ کی رضا کے لیے. اور بیٹا میری طرف دیکھو, اللہ کی رضا کے لیے. صحیح بتاؤ, ہمارا بھی کسی سے پیار ہے اللہ کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. دوستوں سے محبت ہے ٹائم گزارنے کے لیے, سفر کرنے کے لیے, شغل میلے کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے امام غزالی روایت لائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے, بڑی مہربانی جی ہن نہ پیسے دئیے, اللہ تو انخوا سی پیسے لین تھوڑی آئے ہیں, آپ میری بات پر توجہ کریں جی, کوئی نہ اٹھے جی پیسے لے کے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. فرمایا حضرت تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ اور موسیٰ عرض کرنے لگے مالک تبلیغ کی ہے, نمازیں پڑھی ہیں, آپ کے حکم پہ عمل کیا. فرمایا وہ تو میرا حکم تھا, میری رضا کے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا ہے اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کیا کسی بندے سے صرف میری رضا کے لیے محبت کی ہے؟ اور کچھ مسکینوں سے, کچھ غریبوں سے, کچھ کمزوروں سے فقط اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو. اپنے محلے کے کچھ بزرگوں سے, کچھ بوڑھوں سے, کچھ دوستوں سے, کچھ علماء سے, کچھ مشائخ سے کوئی ذاتی لالچ نہ ہو, کوئی لین دین نہ ہو, کوئی منفعت نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو. اپنے رشتہ داروں سے چھوڑ دو کہ وہ تمہاری تعریف کریں, چھوڑ دو کہ تمہیں اچھا کہیں, چھوڑ دو کہ تمہارے لیے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کریں, تم کہو میرے رب رسول کا حکم ہے میں نے اچھا سلوک ہی کرنا ہے. یہ نکل آؤ اس زندگی سے کہ پہلے کوئی ہمیں کہے بلے بلے تیری کیا بات ہے پھر میں کروں گا. تو حضور فرماتے ہیں وہ فرشتے سے اس بندے سے پوچھتا ہے انسانی شکل میں, کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں بھی رب کا پیغام لے کے آیا ہوں. جس طرح تم دونوں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو, اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے. ایک تو اپنا انداز پیار والا کریں, لہجہ یہ جو غصے شوسے, یہ تو اچھا غصے ویسے جو ہے نا ہمارے غصے, یہ غصے شوسے کوئی نہیں. غصہ تو ہوتا ہے دین کے دشمنوں پہ, ویسے ماڑا بندہ دیکھ کے تھوڑا سا ڈانٹ دینا ہے, غصہ تے کوئی نہ ہویا, یہاں تے تگڑے تے آئے نا غصہ. ویسے بھی ہمارے گھروں میں رواج ہے بچوں کو کہہ کہہ کے غصے والا کر دیتے. ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے, کہنے لگے حضرت صاحب اے بڑا غصے والا دم کر دیو. میں کہنوں پکا کر چھوڑو کہ تو غصے والا ہے, اینو روز آکھیا کرو تو بڑا غصے والا ہے تاکہ پکا ہو جائے. کہا تھا غصے والا, کوئی غصہ نہیں. بلا وجہ ہم نے بعض بچوں کو بیچاروں کو ان کا ذہن خراب کر دیا. وہ جی منڈا بڑا غصے والا ہے, اینو کھڑو کھڑا کرو نا ایسا جو سامنے پلا کنا غصہ چڑھتا ہے, اینو پتہ چل جاتا ہے اس کا کیا مزاق. چھوٹا غریب آدمی دیکھا مجبور, کہہ کچھ نہیں سکتا, بیچارہ تکلیف میں ہے تو غصہ کر لیا. کو غصہ ہے, اس کو غصہ کہتے ہیں. ماڑے پہ غصہ آتا ہے تجھے غریب پہ آتا ہے, یہ غصہ نہیں, یہ تکبر ہے. یہ غصہ نہیں, یہ تیرے اندر کی عداوت ہے, یہ تیرے دل کی سختی ہے, یہ اللہ کو ناپسند ہے. کس بات کا غصہ؟ ایک تو اپنے مزاج سے یہ نکال دیں تلخیاں.
ہر وقت کی. آپ تھوڑا ہنس کے دیکھیں, زندگی مزیدار ہو جائے گی. اور میں آپ سے ایک بات کروں, زندگی ہنس کے جیتی جا سکتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم پیسوں سے لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے, اخلاق سے جیت سکتے ہو. ہمارے ہاں نا لوگ لڑ کے جیتنا چاہتے ہیں. میں تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا, یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہارنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. بیوی کو سمجھ ہونی چاہیے میرا خاوند ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے بزرگی دی ہے, لیکن مجال ہے کہ تھوڑا سا بیک ہونے کو تیار ہو. خاوند کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کی عقل ناقص ہے, میں نے مسئلے کو ختم کرنا ہے, لیکن مجال ہے کہ پیچھے ہٹے. تلخیاں, عداوتیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر ٹوٹ جاتے ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں. اپنی زندگی سے نفرت کو بھگائیں, مزاج, طبیعت, لہجہ. اور اگر آپ کسی کو جیتنا بھی چاہتے ہیں تو ہنس کے جیت لیں. لڑائی کر کے بندہ جیتا جا سکتا. چلو جی ایک بندے نے تلخ بات کر دی اس نے, آپ چپ کر جائیں, ورنہ اس نے ایک کی آپ کو 3 کرنی پڑیں گی. آپ 3 کریں گے پھر وہ 6 کر دے گا, پھر 9 کرنی پڑیں گی. گل مکی دے کوئی نہ. اس لڑائی کا کوئی نتیجہ نکلتا, اس نے 1 کی آپ چپ ہیں, اس نے 2 کی آپ چپ ہیں, اس نے 3 کی آپ چپ ہیں. بالآخر پتا وہ کیا کہتا ہے, کہ تو اگو بولدا نہیں, تو مینوں پاگل سمجھنا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ہنسنے والی بات نہیں, یہ فکری بات ہے, اس کو سمجھنا. اس کا مطلب یہ چپ رہ کے تو سامنے والے کو بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے. اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سبق دیا ہے, جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, ہر کوئی کہتا ہے میں نے جیتنا ہے, اور جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. تو ہار جا کے میں ہار گیا, کیا حرج ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے, اپنے وقت کے حکمران تھے, بہت بڑے آدمی تھے جناب عمر بن عبدالعزیز. قرآن مجید کے کئی سپارے روز پڑھتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے تھے, اللہ کے ولی تھے. اور ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو جناب فاروق اعظم کا دور یاد کرا دیا. اتنی زیادہ انہوں نے خدمت کی, عدل قائم, اتنے بڑے آدمی. رات کا ٹائم تھا تو یہ ہمارے بادشاہ تو سوتے ہیں نا ٹھنڈے کمروں میں, تو یہ لوگ سویا نہیں کرتے تھے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے سوتے تھے کبھی خلیفہ بننے سے پہلے, اب تو ذمہ داریاں سونے نہیں دیتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے, کھڑاؤں ان کو کہتے ہیں. 2 سپاہی ساتھ تھے, تلواریں نیزے ان کے ہاتھ میں تھے. رات کو گشت کرنے نکلے کہ ذرا حالات پتہ کروں قوم کے کیا ہیں. فٹ پاتھ پہ نا عین سڑک پہ ایک بابا جی سوئے ہوئے تھے. جناب عمر بن عبدالعزیز جب ان کے پاس سے گزرے تو آپ کا پیر نہ, ایک بندہ اندھیرے میں سویا ہوا ہے رات کو, پیر پہ پیر آ گیا, تو اچانک ٹکر ہو جائے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ بھائی اندھے ہو, نظر نہیں آتا, یہی جملہ ہوتا ہے نا. اچھا لوگ اس پہ بھی لڑ پڑتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں کہا ہے کہ نظر نہیں آتا, اتنی سی بات پہ بھی لڑ پڑتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا بابا جی کے پیر پہ. بابا جی بڑی جلدی سے اٹھے, اچانک رکھتے کہنے لگے اندھے ہو, حل انتم الاعمی, کیا آپ اندھے ہیں؟ تو جو سپاہی ساتھ تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لی. یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے, انہوں نے تلواریں نکال لی. بابا کہتا ہے آپ اندھے ہیں, وہ تلواریں نکالنے, اور جناب عمر بن عبدالعزیز جواب میں ہنس رہے ہیں, اور ہنس کے کہنے لگے نہیں بابا جی دونوں ہی آنکھیں ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے نظر آتا ہے. وہ سپاہیوں نے تلواریں نکال لی. آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی بابا جی نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمانے لگے نہیں کوئی نہیں کہا. نے کہا جناب ابھی کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا. جناب کہا ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا, مجھ سے کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی باتیں تو آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے بیوقوفو, بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا ہے اندھے تو نہیں, تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے, اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ سوال پوچھا تو جواب دو, لڑائی کر رہے ہو. پوچھا اندھے تو نہیں, تو میں نے کہا نہیں مجھے
ہم نہ محبت نہیں کرتے، لڑائی کرتے ہیں. ہم محبت نہیں کرتے، اختلاف کرتے ہیں. اپنی زندگی سے اس نفرت کو نکال پھینکو، اس مزاج کو نکال پھینکو، اس طبیعت کو نکال پھینکو. اپنے دلوں سے یہ قدورتیں کھرچ ڈالو. زندگی پیار سے جی لو، ایک دوسرے سے محبت کر لو. اپنے لہجوں سے، اپنے انداز سے، اپنی طبیعت سے لوگوں کے مزاجوں کے اندر محبت کا فروغ کرو. دیکھو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محبت سکھائی ہے، حضور نے پیار سکھایا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضور سے جم کے محبت کرتے تھے. میرا مضمون مکمل ہو گیا، بس ایک آدھ بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. غور کرنا، اگر اپنے رویوں میں محبت پیدا نہیں نہ کرو گے تو زندگی تلخ ہو جائے گی، کاروبار تلخ ہو جائے. دیکھو نا، میں سفر کرتا رہتا ہوں نا، پھر بھی شکوے رہتے ہیں دوستوں کے، آپ ٹائم نہیں دیتے. میں رات کو، جو رات گزر گئی ہے، میں رات کو 2 بجے گاڑی میں بیٹھا تھا اور میں ایک جگہ 5 گھنٹے کا سفر کر کے گیا، وہاں سے 4 گھنٹے کا کر کے سرگودا آیا، پھر 2 گھنٹے لگے آپ کے پاس آنے میں. ابھی بات آگے بڑھے گی. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. تو اب میں تھک جاتا ہوں، اب طبیعت بھی اس طرح کی نہیں رہی. بڑی ساری چیزیں، بڑی ساری آزمائشیں ساتھ ساتھ ہیں. جب آپ کو 12 14 گھنٹے گاڑی میں گزارنا پڑے، ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو کئی دفعہ طبیعتوں میں لوگوں کی میں دیکھتا ہوں تلخی ہونے لگی ہے، بالخصوص ڈرائیور کی. ایک دفعہ نا ہم سفر کر رہے تھے تو وہ ایک بندہ گاڑی غلط کراس کر گیا، ہماری گاڑی ایسے اس نے کاٹی، بڑی مشکل سے بچے نے بریک لگائی، گاڑی بھی غلط کراس کی اور پھر ساتھ طنز بھی کر گیا کہ اگر چلانی نہیں آتی تو سیکھ لو کسی سے. ڈرائیور صاحب کا موڈ تلخ ہو گیا، موڈ خراب ہو گیا. میں نے اسے کہا بیٹے گاڑی نہ کسی دکان پہ کھڑی کر، وہاں سے پانی شانی لیا، بوتل شوتل پلائی. میں نے آخیا، میں کہا کاکا گل سن یار، انہیں جو کرنا سی وہ کر گیا ہے، اساں سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے بات؟ ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ باہر سے آ کے آپ کے گھر میں لڑائی کرا گیا، وہ تو گیا، آپ نے بسنا ہے کہ نہیں؟ اس کا نام لے لے کے لڑتے رہو گے ساری زندگی، وہ چلا گیا، ختم ہو گئی بات. آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں سے محبت سے رہو. 100 رشتہ دار جمع ہوئے تھے، ایک بندہ کو بات طلق کر گیا تو پھر کیا ہوا؟ چلا گیا، ختم ہو گئی بات. ہر روز تو نمک زیادہ نہیں نہ ڈلتا، ہنڈیا میں کبھی ڈال بھی جاتا ہے. تو اب کیا وہ نمک والی ہنڈیا یاد رکھنی ہے؟ ہنڈیا تو دوپہر کو دوسری پک جائے گی، شام کو تیسری پک جائے گی. ہم تلخیاں یاد رکھتے ہیں، محبتیں یاد نہیں رکھتے. اپنے مزاج کو پیار والا کر لئیے، محبت والا کر لئیے. یہ چھوڑ دیں مزاج سے تلخی، ناراضگی. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ہم سارے نا ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. جس بندے سے ملو کسی سے ناراض ہی ہے، جس سے ملو وہ ناراض لوگوں میں رہ کے نا ہم نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا. کوئی بندہ پوچھے کیا حال ہے، کہتے ہیں کچھ نہ پوچھو. بلکہ بعض لوگ شکر بھی اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ناشکری لگتا ہے. جناب کیا حال ہے، کہتے ہیں شکر ہے جی اللہ کا، جس حال میں رکھے. تو یہ شکر ہے؟ صحیح بتانا، یہ شکر ہے؟ تو نے شکر کیا ہے؟ تو کہہ کرے میں مالک نے جہاں مجھے رکھا ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. جو میرے اوپر کرم ہے وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتا. تیرے انداز شکر والے. خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے آ کے کہا تھا لوگ ہمارے رستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، بڑی معافی ہو گئی، بڑا کچھ ہو گیا، میں بھی کانٹے بچھاؤں گا، بدلہ لینا ہے. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پتر آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے، آدھے میں تو نے بچھا دیے، تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی، راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے. تو حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اس طرح کرنا، اسے بچھانے دے تو اٹھاتا جا، لوگوں کی تلخیاں کٹھی کر. ایک اور آ گیا، اس نے آ کے عرض کی حضور رشتہ دار، دوست، یار سارے پریشان کرتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو کیسے ٹھیک کروں ان سب کو؟ خواجہ صاحب فرمانے لگے سب سے محبت کرنی شروع کر دے. وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں کر گئے سارے، یہ تو مشکل کام ہے، جو بندہ ناراض ہو اس سے پیار کریں. جواب، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کہا جناب پیار کرے،
मोहब्बत करे, वो तलखी करे, अगर फिर भी करे तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे नुस्खा एक ही है। अगर तुझे समझ आए ना कि प्यार से फर्क नहीं ना पड़ रहा तो प्यार थोड़ा बढ़ा देना, दवाई थोड़ी बढ़ा देना, पर नुस्खा एक ही है, करना प्यार ही है, करनी मोहब्बत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने प्यार, आप कभी मेरे महबूब की ज़िंदगी देखे ना, 11 अज़वाज हैं घर में, सबसे हुजूर की मोहब्बत है। 4 बेटियां हैं, सबसे मेरे नबी की मोहब्बत है। हुजूर के नवासे हैं, सबसे हुजूर की। कभी आप वो हदीसें, कभी मौका हुआ तो उनको पढ़े सुने, कभी हर सहाबी की हुजूर ने शान बयान की, हर एक की अलग से अजमत का जिक्र किया, हर एक से मोहब्बत फरमाई, मुसाफिरों से प्यार किया, आने जाने वालों से प्यार किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत से प्यार किया। ये जो मैं और आप है ना, हमारी भी शान बयान कर दी। हुजूर फरमाने लगे वो जो मेरे बाद आएंगे ना, मुझे देखा नहीं होगा, जिसने देख के कलमा पढ़ा 1 बार मुबारकबाद, जो बिन देखे पड़ेगा 7 बार मुबारकबाद। हर बंदे की अजमत शान हुजूर ने बयान की, टीचर का मर्तबा बयान किया, आलिम दीन का मर्तबा बयान किया, हाफिज कुरान की शान बयान की। फरमाया ये जो मेहनत करके मजदूरी करता तुम्हें नजर आता है ना, खेतों में काम करता है मजदूर, फरमाया ये मेहनत करके रोजी कमाता है, ये तो अल्लाह का दोस्त है। फरमाया कि जो ताजर है ना, तुम समझते हो कारोबार कर रहा है, दुकान कर रहा है, अल्लाह के रसूल फरमाने लगे जो सच बोल के तिजारत करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा बूढ़ा हो मुसलमान, दाढ़ी हो सफ़ेद, कुछ भी नहीं, बस मुसलमान है, दाढ़ी सफ़ेद है। फरमाया जिसने उसकी इज्जत की समझे मैंने अपने रब की इज्जत की है। तो हुजूर तो शाने बयान करते हैं हर बंदे को, और हम हमारे पास कोई बैठ जाए तो हमसे शिकवे सुने, पूरी दुनिया गिले सुने, कौन कौन बंदा कितना कितना गलत है हमसे पूछ ले, इल्ला माशाअल्लाह। कितने लोगों की पगड़ियां खोलनी है हम बता देंगे, कितनों के जुब्बे फाड़ने हमें पता होता है, कौन कहाँ खराब है। तारीफ सारी जिंदगी किसी की नहीं करेंगे, और तनकीद की बारी आएगी तो 1.5 मिनट लगाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी को मोहब्बत वाला करना है, अल्लाह से भी मोहब्बत करनी है, रसूलुल्लाह से भी करनी है, हुजूर के असहाब से भी करनी है, नबी पाक की औलाद से भी करनी है। अपने घर में भी माहौल मोहब्बत वाला रखना है। दुख अपने सीने पे बर्दाश्त करो, घर क्यों लेके आते हो? तलखियाँ अपने सीने पे सह लो, टेंशन उठा के घर क्यों लेके? मैं ना बड़ा थक जाता हूँ, तबीयत है, इंसान है, कमज़ोर है। मुझसे एक दिन मेरे घर वाले पूछने लगे तुसा कदे नहीं आख्या कि मैं बहुत थके हैं आज? तो मैंने उनसे कहा कि उसकी एक वजह है ना, अगर मैं घर आके कहूँगा ना मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ी बड़ी मुश्किल है मेरी लाइफ, तो मेरा बच्चा कहेगा मैंने ये काम नहीं करना, मेरा अब्बा बड़ी मुश्किल में है। तो मैं नहीं चाहता वो ये कहे, मैं तो उसे कहूँगा यार जितना रब करीम ने मुझे अता किया है ना, ताकि हमारे बच्चे वो काम क्यों नहीं करते जो हम कर रहे होते हैं। हम दुख ही इतने सुनाते हैं क्यों आंदे ने जेड़ा अब्बा जी करते ने, ये नहीं मैं करना, मैं कोई और करना है। उनको ज़हनी तौर पर, नफसियाती तौर पर हमें पता नहीं होता, पर हम कायल कर रहे होते हैं, वो भागी हो जाते हैं हमारे रोज़मर्रा के कामों से। अपनी ज़िंदगी लहजा अंदाज प्यार वाला बनाओ, तलखी से भी तो टाइम गुजर ही जाना है ना। तो अगर प्यार करोगे तो, अगर मोहब्बत करोगे तो, अगर थोड़ा हंस के गुजारोगे तो टाइम फिर भी गुजर ही जाना है। तो लहजा अंदाज तौर अतवार सारा प्यार वाला रखें। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब को तौफीक अमल अता फरमाए और हमारे हाल पर रहमत फरमाए। महफिल आगे चलेगी, दुआ करें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारे भाई ने बड़ी मेहनत की, बड़े सारे अहबाब आए, कदम कदम बरकतें अता फरमाना, एक एक को रहमतें अता फरमाना, हमारे भाई को इसका बेहतरीन सिला और जज़ा अता फरमाना। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमा दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे, तंग दस्तों के रिस्क में वुसअत फरमा दे, जिनके घर अपने नहीं उन्हें अपनी छत अता फरमा दे, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद फरमा दे, जो जिनकी औलाद है उनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे, आलम इस्लाम पर अपना फजल फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा पर अपना करम फरमा दे, करीम मालिक पाकिस्तान पर अपनी रहमतें फरमा दे। अल्लाह इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज फरमा दे, कायनात के मालिक बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहाई अता फरमा, बेचैनों को चैन अता फरमा,
बेकरारों को करार अता फरमा, माओ बहनों बेटियों को इज्जतों की चादर अता फरमा। अल्लाह करीम जो मुसलमान जहाँ जहाँ जिस जिस हाल में परेशान है तो परेशानियाँ दूर फरमा, आजमाइशें दूर फरमा, दुख दूर फरमा, तकालीफ दूर फरमा, दुनिया और आखिरत में हमारी पर्दा पोशी फरमा, हमारे हाल पे रहमत की नज़र फरमा, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी सुस्तियाँ, हमारी गफलतें माफ़ फरमा। जब हम नेकी करने लगें तो हमारी मदद फरमाना, कहीं भूलने भटकने लगे तो हक पर इस्तकामत अता फरमाना। उम्मत के हक में फजल वाले फैसले फरमा दे, रहमत वाला मामला फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद।